نمبر 5 صفت مشبہہ۔ صفت مشبہہ اپنے فعل والا عمل کرتا ہے بشرطے کہ اس سے پہلے 6 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز واقع ہو جن کا پیچھے بیان ہو چکا، جیسے زید حسن غلامہ، زید خوبصورت ہے اس کا غلام۔ یہاں پر حسن صفت مشبہہ ہے اور اس نے اپنے فاعل غلامہ کو رفع دیا اور اس سے پہلے زید مبتدا واقع ہے۔ جو عمل حسن فعل کرتا ہے وہی حسن صفت مشبہہ کرتا ہے۔ تو نمبر 5 صفت مشبہہ۔ صفت مشبہہ اپنے فعل والا عمل کرتا ہے بشرطے کہ اس سے پہلے 6 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز واقع ہو جن کا پیچھے بیان ہو چکا، زید حسن غلامہ، زید خوبصورت ہے اس کا غلام۔ یہاں پر حسن صفت مشبہہ ہے جس نے اپنے فاعل غلامہ کو رفع دیا اور اس سے پہلے زید مبتدا واقع ہے۔ جو عمل حسن کرتا ہے فعل وہی عمل حسن صفت مشبہہ کرتا ہے۔ نمبر 6 اسم تفضیل۔ اسم تفضیل کا استعمال 3 طرح ہوتا ہے، من کے ساتھ، الف لام کے ساتھ اور اضافت کے ساتھ۔ من کے ساتھ جیسے زید افضل من عمر، زید عمر سے افضل ہے۔ یہاں پر افضل اسم تفضیل ہے جس کا استعمال من کے ساتھ ہوا۔ الف لام کے ساتھ جیسے جاءنی زید الافضل، آیا میرے پاس زید افضل۔ یہاں پر الافضل اسم تفضیل ہے جس کا استعمال الف لام کے ساتھ ہوا۔ اضافت کے ساتھ جیسے زید افضل القوم، زید قوم میں سے افضل ہے۔ یہاں پر افضل اسم تفضیل ہے جس کا استعمال اضافت کے ساتھ ہوا، یعنی یہ مضاف ہے القوم کی طرف۔ باقی بتایا کہ اسم تفضیل اپنے فاعل میں عمل کرتا ہے اور اسم تفضیل کا فاعل ہوا ضمیر ہوتی ہے جو اس میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ اسم تفضیل اپنے فاعل میں عمل کرتا ہے اور اسم تفضیل کا فاعل ضمیر ہوتی ہے جو اس میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ نمبر 7 مصدر۔ مصدر عمل کرتا ہے بشرطے کہ وہ مفعول مطلق نہ ہو۔ مصدر اپنے فعل والا عمل کرتا ہے بشرطے کہ مفعول مطلق نہ ہو، یعنی اپنے فاعل کو رفع اور مفعول بہ کو نصب دیتا ہے، جیسے اعجبنی ضرب زید عمرا، مجھے اچھا لگا زید کا عمر کو مارنا۔ یہاں پر ضرب مصدر ہے جس نے زید کو رفع دیا، یعنی اس پر محلاً رفع ہے اور عمرن کو نصب دے دیا۔ تو نمبر 7 مصدر۔ مصدر اپنے فعل والا عمل کرتا ہے بشرطے کہ مفعول مطلق نہ ہو۔ اپنے فعل والا عمل اس طرح کرتا ہے کہ فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دیتا ہے۔ اعجبنی ضرب زید عمرا، مجھے اچھا لگا زید کا عمر کو مارنا۔ یہاں پر ضرب نے محلاً زید کو رفع دیا، اور یعنی لفظاً تو نصب ہے نہیں ہے، لفظاً تو یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، لیکن محلاً زید کو رفع دیا فاعل ہونے کی وجہ سے اور عمرن کو نصب دے دیا۔ نمبر 8 اسم مضاف۔ اسم مضاف کا عمل یہ ہے کہ یہ مضاف الیہ کو جر دیتا ہے، جیسے جاءنی غلام زید، آیا میرے پاس زید کا غلام۔ یہاں پر غلام نے زید کو جر دے دیا اور بتایا کہ یہاں پر حقیقت میں لام محذوف ہوتا ہے، اصل میں ہوتا ہے جاءنی غلام لزید، آیا میرے پاس زید کا غلام۔ نمبر 8 اسم مضاف۔ اس کا عمل یہ کہ مضاف الیہ کو جر دیتا ہے، جاءنی غلام زید، آیا میرے پاس زید کا غلام۔ اس میں غلام نے زید کو جر دیا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اور فائدہ بتایا کہ یہاں پر حقیقت میں لام محذوف ہوتا ہے کیونکہ غلام زید اصل میں ہے غلام لزید۔ نمبر 9 اسم تام۔ اسم تام کا عمل یہ ہے کہ یہ تمییز کو نصب دیتا ہے، اور اسم کا تام ہونا ان چیزوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے ہوتا ہے، یا تنوین کی وجہ سے، یا تقدیر تنوین کی وجہ سے، یا نون تثنیہ کی وجہ سے، یا مشابہ نون جمع کی وجہ سے۔ نمبر 9 اسم تام۔ اس کا عمل یہ کہ یہ اپنی تمییز کو نصب دیتا ہے، اور اسم کا تام ہونا ان چیزوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے ہوتا ہے، تنوین سے، تقدیر تنوین سے، نون تثنیہ سے، مشابہ نون جمع سے۔ تنوین سے ہو جیسے ما فی السماء قدر راحۃ سحابا، نہیں ہے آسمان میں ہتھیلی کے بقدر بادل۔ یہاں پر راحتن اسم تام ہے جس نے اپنی تمییز صحابن کو نصب دے دیا، اور اس کا تام ہونا تنوین کی وجہ سے ہے، راحتن میں جو تنوین ہے اس کی وجہ سے یہ اسم تام ہے۔ اسم کا تام ہونا تقدیر تنوین کی وجہ سے ہو، عندی احد عشر رجلا، میرے پاس 11 مرد ہیں۔ یہاں پر
احد عشرہ اسم تام ہے جس نے رجلاً تمیز کو نصب دیا، اور احد عشرہ کا تام ہونا تقدیر تنوین کی وجہ سے ہے، یعنی تنوین یہاں پر مقدر محذوف ہے، اصل میں ہے احد و عشر۔ اور زید اکثر من کا مالاً، زید تم سے زیادہ ہے ازروع مال کے۔ یہاں پر اکثروں نے مالاً کو نصب دیا، اور اکثروں کا اسم تام ہونا، اکثروں کا تام ہونا اس وجہ سے ہے کہ یہاں پر تنوین مقدر ہے، یعنی اصل میں ہے اکثرون۔ اسم کا تام ہونا نون تثنیہ کی وجہ سے ہو، جیسے عندی قفیزان برن، میرے پاس 2 قفیز گندم ہیں۔ یہاں پر قفیزان اسم تام ہے جس نے برن کو نصب دیا تمیز ہونے کی وجہ سے، اور قفیزان کا اسم تام ہونا نون تثنیہ کی وجہ سے ہے۔ اسم کا تام ہونا مشابہ نون جمع کی وجہ سے ہو، عندی 20 درہمن، میرے پاس 20 درہم ہیں۔ یہاں پر 20 اسم تام نے درہمن کو نصب دیا، اور 20 کا تام ہونا مشابہ نون جمع کی وجہ سے ہے، یعنی 20 میں جو نون ہے وہ نون جمع کے مشابہ ہے۔ نمبر 10 اسماء کنایہ۔ اسماء کنایہ کم اور قضا ہیں، اور کم کی 2 قسمیں ہیں، کم استفہامیہ اور کم خبریہ۔ کم استفہامیہ سوال کرنے کے لیے آتا ہے، اور کم خبریہ کثرت بتانے کے لیے آتا ہے۔ تو گویا یہاں پر 3 الفاظ ہیں، کم استفہامیہ، کم خبریہ اور قضا۔ ان میں سے ہر ایک کا عمل یہ ہے کہ کم استفہامیہ اور قضا تمیز کو نصب دیتے ہیں۔ کم استفہامیہ کی مثال، کم رجلاً عندک، تمہارے پاس کتنے مرد ہیں۔ یہاں پر کم استفہامیہ نے رجلاً تمیز کو نصب دیا، اور قضا کی مثال، عندی قضا درہمن، میرے پاس اتنے درہم ہیں۔ یہاں پر قضا نے درہمن تمیز کو نصب دے دیا، جبکہ کم خبریہ تمیز کو جر دیتا ہے، جیسے کم مالن انفقت، میں نے بہت سا مال خرچ کیا۔ یہاں پر کم نے مالن کو جر دیا۔ کم دارن بنائے، تو میں نے بہت سارے گھر بنائے، تعمیر کیے۔ یہاں پر کم نے دارن کو جو ہے وہ جر دے دیا۔ اور ایک فائدہ بیان کیا کہ کبھی من جارہ کم خبریہ کی تمیز پر داخل ہو جاتا ہے، کبھی کم خبریہ کی تمیز پر من جارہ آ جاتا ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے کم من ملکن فی السماوات، بہت سے فرشتے ہیں آسمانوں میں۔ تو یہاں پر کم خبریہ ہے، اور اس کی تمیز جو ملکن ہے اس پر حرف جار من داخل ہو گیا، تو کم من ملکن فی السماوات ہو گیا۔ نمبر 10 اسماء کنایہ۔ اسماء کنایہ 2 ہیں، کم اور قضا، اور کم کی 2 قسمیں، کم استفہامیہ جو اس سوال پوچھنے کے لیے آتا ہے، اور کم خبریہ جو کثرت بتانے کے لیے آتا ہے۔ تو گویا یہاں پر کل الفاظ 3 ہیں، کم استفہامیہ، کم خبریہ اور قضا۔ ہر ایک کا عمل، کم استفہامیہ اور قضا تمیز کو نصب دیتا ہے۔ کم استفہامیہ کی مثال، کم رجلاً عندک، تمہارے پاس کتنے مرد ہیں، اور قضا کی مثال، عندی قضا درہمن، میرے پاس اتنے درہم ہیں۔ اور کم خبریہ کا عمل یہ ہے کہ یہ تمیز کو جر دیتا ہے، جیسے کم مالن انفقت، میں نے بہت سا مال خرچ کیا۔ یہاں پر کم خبریہ نے مالن کو جر دے دی، مالن تمیز کو جر دے دی۔ اور کم دارن بنے، تو میں نے بہت سارے گھر تعمیر کیے، یہاں پر کم خبریہ نے دارن تمیز کو جر دے دی۔ اور ایک فائدہ بیان کیا، کبھی کم خبریہ کی تمیز پر من جارہ بھی آ جاتا ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے کم من ملکن فی السماوات، بہت سے فرشتے ہیں آسمانوں میں۔ یہاں پر کم خبریہ کی تمیز جو ملکن ہے اس پر من جارہ داخل ہو گیا، تو کم من ملکن فی السماوات ہو گیا۔